بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 50-60 ہزار گریجویٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال CSS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ بھی ایک کریز موجود ہوتا ہے کہ CSS کا ایگزام جو ہے وہ ایک اسٹیٹس بھی ہے، اور ایک جو اس میں جاتا ہے اور اس کو پاس کرتا ہے تو اس کی قابلیت کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت قابل اور بڑا ہی اچھا نوجوان ہے۔ اچھا، یہ جو 50-60 ہزار گریجویٹس CSS کا ایگزام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں، ان میں سے جسٹ کوئی 14-13 ہزار ایسے ہوتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی اتنی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اصل ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو وہ تعداد مزید کم ہو جاتی ہے اور وہ 9-10 ہزار تک رہ جاتی ہے، اور ان میں سے جو بچے پاس ہوتے ہیں ان کی کوئی 2%، 2 پوائنٹ سمتھنگ اتنی ریشو ہوتی ہے جو پاس ہونے والوں کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ پیرنٹس سے اگر یہ بات کی جائے تو پیرنٹس جو ہیں وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں لیکن CSS میں کامیابی کنفرم نہیں ہوتی، اور کامیابی کے بارے میں ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ناکام ہوئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اچھا، یہ بات تو الگ ہے کہ بھی کدھر جائیں گے، یہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے اور اللہ کی زمین میں کتنے زیادہ امکانات موجود ہیں، یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال پیرنٹس کے اندر بھی اور نوجوانوں میں بھی، اسٹوڈنٹس میں بھی یہ ایشو تو موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اچھا، آخر CSS کے اندر ہے کیا چیز؟ اگر ہم اس چیز کو ہم دیکھیں تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ تھوڑا سا اس کا بریف آپ کو بتاتا ہوں کہ CSS میں 21 سال سے لے کے 30 سال تک کا ہر گریجویٹ اپیئر ہو سکتا ہے۔ اس نے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں اس نے گریجویشن کی ہے، وہ اپیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط صرف پاکستانی ہونے کی ہے، اس کے لیے شرط گریجویشن کی ہے، اور 21 سے 30 سال کے درمیان ہونا شرط ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو 1200 نمبر کا ایگزام ہوتا ہے یہ، اور اس میں 600 نمبر آپ کا کمپلسری ایگزام ہے اور 600 آپ کا آپشنل ایگزام ہے۔ اور یہ جو 600 کمپلسری ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جو 600 دوسرا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے اور اویلیبلٹی ہے، آپ کے مارکس سکورنگ ہے، آپ کی باقی ایپٹیچیوڈ ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ کوئی 600 نمبر کے سبجیکٹ، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ اتنا چھوٹا سا، بظاہر اتنا چھوٹا سا ایگزام ہے، آپ ایگزام میں جاتے ہیں اور ایگزام میں رزلٹ بڑا عجیب سا آتا ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ دراصل CSS کی اس فلسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان کسی بھی ایگزام کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ یہ ایگزام لیا کیوں جا رہا ہے اور اس ایگزام کے نتیجے میں کس ٹائپ کے لوگ وہاں پہ سلیکٹ ہوں گے، تو وہ ایگزام کو پاس کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی فلسفی کو سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ بھئی انہوں نے اس ایگزام سے نکالنا کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا نکالنا ہے، اور اتنی بات اگر آپ نے سمجھ لی اور اس کے مطابق اپنی تیاری کو کنٹینیو کیا تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس چیز کو مائنس کر لیا، محض کتابیں پڑھ لیں، آپ نے ہر سبجیکٹ کی 3-3 4-4 کتابیں پڑھ لیں، انگریزی بھی آپ کی بہت اچھی ہے اور آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی آپ جانتے ہیں، تو اس کے باوجود CSS پاس نہیں ہوگا۔ اب آتا ہے اس بات پر کہ وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے کہ جب سے انسان موجود ہے، انسان ایک سٹیٹ کی صورت میں رہتا ہے، اکٹھے ہو کے رہتا ہے، اور اکٹھے ہونے کا بنیادی ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے اوپر، اور اس کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ اکانومی کو دیکھ رہا ہے، یہ ڈیفنس کو دیکھ رہا ہے، یہ دوسروں سے ریلیشنز کو دیکھ رہا ہے، یہ جناب یہاں کے آنا جانا اور اس کو دیکھ رہا ہے، یہ یہاں پہ جناب جو ٹیکسز یا اس کے مطلب گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، کیسے پورے ہوں گے، گورنمنٹ سہولت کیا دے گی، صحت کیسی ہوگی، ایجوکیشن کیسی ہوگی، ان ساری چیزوں کے لیے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں۔ اب یہ مختلف لوگ کون ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟
وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ چائنیز اگر بیفور کرسچینٹی اگر میں بات کروں، قبل مسیح کے زمانے میں، تو اس وقت بھی چائنیز کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ وہاں پہ لوگوں کو پورے اپنے ملک کے اندر میں سے جو باصلاحیت نوجوان تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے اور ایک اکیڈمی کے اندر وہاں پہ جمع کر کے 3 مہینے کے اندر ان کو رکھتے اور مختلف طرح کے ٹیسٹ لیتے۔ کوئی ان کے ذہنی ٹیسٹ ہیں، کوئی ان کے جسمانی ٹیسٹ ہیں، کوئی ان کے امتحان ہیں، کبھی بولنے کا، کبھی بات کرنے کا، کبھی دوسروں سے ڈسکشن کرنے کا، کبھی ان کو لکھنے کا، کبھی مختلف چیزوں کے اوپر بحث کرنے کا، بات کے اسٹائل کا، یہ مختلف طریقوں سے وہ چیز کرتے تھے اور وہاں سے وہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے کہ اچھا یہ بندہ ہمارے بزنس کو دیکھے گا، یہ بندہ ہماری اکانومی کو دیکھے گا، یہ بندہ ہمارے ڈیفنس کو دیکھے گا، یہ بندہ دوسروں کے اگر سفارتکاری کرنی ہوگی تو یہ ہمارا ایمبیسڈر بن کر باہر جائے گا اور باہر جا کے مذاکرات کرے گا اور یا باقی چیزیں کرے گا یا ہمارے پیغامات دوسری جگہوں پر لے کے جائے گا، اور یہ ہمارا فوجی جرنیل ہوگا، کمانڈر ہوگا وغیرہ۔ اب اس طریقے سے وہ وہاں پہ سلیکٹ کرتے تھے۔ اسی طرح دنیا کی ہر بڑی حکومت اور ہر اچھے حکمران نے اس کام کو کیا ہے کہ اپنے اچھے لوگ سلیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سسٹم انہوں نے وضع کیا۔ سی ایس ایس کا سسٹم بھی جب ہمارے یہاں پر پہلے مغل تھے تو مغلوں کے ہاں بھی ایک اپنا سسٹم تھا، وہ اس کے مطابق چیزیں سلیکٹ کرتے تھے یا اس کے علاوہ دوسری حکومتیں بھی کرتی تھیں۔ ہمارے جب یہاں پہ انگریز آئے تو انگریز نے ایک انڈین سول سروسز کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا، وہ چلتا رہا۔ جب وہ یہاں سے گئے اور پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد وہی سسٹم یہاں پہ آیا اور اس سسٹم کو اس کے مطابق اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حکومت آج سیاسی حکومت ایک ہے، کل کوئی دوسری ہوگی، آج فوجی حکومت ہے یا آج سیاسی حکومت ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سول سروس کے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اپنی منسٹری اپنی وزارتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں اور پورے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس سے ہمیں سمجھ کیا آتی ہے؟ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہیں بہت زیادہ ذہین ہونا چاہیے، جنہیں بہت پریکٹیکل اپروچ بھی رکھنی چاہیے، جنہیں بہت ہی ان کا انالیسس بڑا اچھا ہونا چاہیے، ان کے اندر دور یعنی جو دور اندیشی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، انہیں دائیں بائیں کی خبر بھی بہت ہونی چاہیے، انہیں حالات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، انہیں ایک غریب آدمی کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں انہیں خبر ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے یعنی کہ جو حکمرانی کریں اور پورے سسٹم کو لے کر چل سکتے ہوں۔ اب اس کے لیے سی ایس ایس کا ایگزام جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ سسٹم جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا اور وہ چیز چل رہی ہے۔ اب یہ جو ٹیسٹ ہوگا، اگر آپ اسلامک سٹڈیز کا پیپر دیتے ہیں یا انگلش لینگویج کا پیپر دیتے ہیں تو وہ محض اسلامک سٹڈیز نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپلیکیشن ہوگی۔ مثلا میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ اسلامیات کا پیپر ہے اور کویسچن اس کے اندر آئے گا تو اس کویسچن کا لنک جو ہے وہ آپ کی سویلائزیشن، آپ کی تہذیب و ثقافت سے بھی ہوگا، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کی تاریخ سے بھی ہوگا، آپ کی سائیکالوجی سے بھی ہوگا، سوشیالوجی سے بھی ہوگا، انتھروپالوجی سے بھی ہوگا، ایڈمنسٹریشن سے بھی ہوگا، اس کا پولیٹکس سے بھی ہوگا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کا لنک ہوتا ہے اور پھر آپ اس چیز کو کرتے ہیں۔ بظاہر توحید ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو پیورلی وہ چیز ہے کہ جو جس کا کوئی لینا دینا نہیں دوسری باتوں سے، لیکن یہی توحید جب اس کا سی ایس ایس میں پیپر کویسچن آئے گا تو اس وقت پھر آپ کو اس کے سارے اسپیکٹ دیکھنے پڑیں گے کہ ایک ریاست کے اندر توحید کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، کیا چیز ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ ان تمام اسپیکٹ سے چیزوں کو نہیں سمجھتا، اگر وہ ہسٹری کے پیپر میں جاتا ہے، اگر وہ آئی آر یا پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں جاتا ہے تو پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں 37 تھیوریز کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ پیپر کو پاس نہیں کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان 35 تھیوریز کا انالیسس آپ کو آتا ہو، آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہوں، اس کے پلسز اور مائنس سمجھتے ہوں اور ہمارے
ہمارے یہاں کے حالات کے مطابق اور دنیا کے حالات کے مطابق آپ یہ جانتے ہو کہ کس طریقے سے یہ چیز ہوگی اور کس طریقے سے یہ کام ہوگا. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہوگی, آپ کا کانسیپٹ اس طرح کا ہوگا, تو اس کے بعد پھر آپ کو CSS بالکل جس کو کہتے ہیں نا حلوہ لگنا, وہ حلوہ لگے گا. پھر آپ اپنے پاس سے کوئی بات لکھیں گے تو اس کو ویٹیج ملے گی. آپ کا لکھا ہوا یعنی اگر آپ کسی کویسچن کو ایڈریس کر رہے ہیں تو آپ نے 5 پیجز نہیں لکھے اس کویسچن کے, آپ نے 2 پیجز لکھے ہیں, لیکن 2 پیجز بڑے ٹھیک لکھے ہیں, کریکٹ ہیں, وہ اس کے مطلب ریفرنسز بڑے مضبوط ہیں, آپ کی جو آرگومنٹس ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, آپ کی جو اپلیکیشن کی پاور ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. اگر آپ اس سارے کا انالیسس کرتے ہوئے آپ اپنا رزلٹ اور کنکلوژن ٹھیک دے رہے ہیں تو اس کے بعد وہ 2 پیجز آپ کو پاس کروائیں گے, آپ کو ملک میں ٹاپ کروا سکتے ہیں, اور یہ اسٹائل آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ روایتی انداز سے کتاب کو پڑھیں گے, کتاب کو فالو کریں گے اور محض کتاب کا کیڑا بن کے رہیں گے اور اس بنیاد پر کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مشکل ہوگا. تو لہٰذا میرے عزیزو, CSS کے بارے میں آج کی اس پہلی گائیڈنس سیریز کا یہ پہلے پارٹ کے اندر میں آپ کو یہی بات اور یہی پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو بنیادی طور پہ پہلے سمجھ لیں اور اس اپروچ کو سمجھ لیں, تو اس کے بعد پھر یہ 1200 نمبر کا ایگزام پاس کرنا, 300 نمبر کا یہ اس کا جو وائوا ہے وہ پاس کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ انٹرویو میں بیٹھیں گے, آپ کو یوں محسوس ہوگا اور انٹرویو لینے والوں کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ ہم انٹرویو لینے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ ہم تو انٹرویو دے رہے ہیں. اور آپ جو انٹرویو دینے کے لیے بیٹھیں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ انٹرویو دیا نہیں جا رہا بلکہ لیا جا رہا ہے, آپ اپنی مرضی سے ساری گیم کو ہینڈل کریں گے, اس لیے کہ ہر چیز کے اوپر آپ کی نظر ہے اور آپ کی گرپ ہے اور حالات کو سمجھ کر آپ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس اپروچ کے ساتھ جب آپ کتابیں پڑھیں گے, آپ جرنل پڑھیں گے, آرٹیکل پڑھیں گے, جو بھی چیزیں پڑھیں گے تو اس کا اینگل ڈیفرنٹ ہوگا, اپروچ ڈیفرنٹ ہوگی. تو وہی اصل چاہیے اور وہ جو CSS ایگزام والے ہیں ان کو بھی یہی چیز چاہیے. اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں, اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے. اگلی سیریز تک اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.